اللہ اکبر جوانو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں، محلے میں کسی غریب ہمسائے کے گھر کھانا دیتے ہیں، لیکن تب جب وہ بیچارہ مر جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں رواج ہے نہیں، پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں۔ قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے، جب ہمارے محلے میں کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو ہم پھر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پورے محلے والے اس مرنے والے گھر پوری۔ اے نوجوان، تو نے میری شرط پوری کی ہے، میں نے شرط رکھی تھی اگر تم میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانا چاہتا ہے پھر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے نوجوان، میرے جیسی حسن کی ملکہ شہزادی کو پانے کے لیے تو 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا، 40 دن قیام کرتا رہا، 40 دن رکوع کرتا رہا، 40 دن سجدے کرتا رہا، سجدوں کے اوپر سجدے کرتا رہا، 40 دن مسجد میں گزار دیے۔ اے نوجوان، تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہذا میں وعدے پہ قائم کھڑی ہوں، میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے، مجھے پانا ہے تو پا لے۔ آئے اس عاشق نے اپنا سر اٹھایا، اس خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اے حسن کی ملکہ، اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا۔ عمر نے اس دل کا جو تعلق ہے نا وہ کریم رب سے ڈائریکٹ جوڑ دیا ہے۔ اب مجھے تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہی نہیں، اب مجھے حسینوں کا حسین مل گیا ہے، مجھے حسن کا بادشاہ مل گیا ہے۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو، رب کی محبت میں، مدینے والے کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا۔ اللہ، ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ بلا ابھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ابھی ادھر سے سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ جوانوں، میں نے تمہیں کہا تھا میں آخر میں آپ لوگوں کو چاند نصیحتیں دے کے جاؤں گا، کچھ سبق دے کے جاؤں گا۔ جوانوں، خدا را اب دل کے کانوں سے سنیے گا، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو جوانوں، اگر دنیا و آخرت عزت سے رہدانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا، روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام؟ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گئے۔ میں مسئلہ کے حق اہل سنت والجماعت الحمدللہ بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والا شبیر کمر بخاری اتنے بڑے سٹیج پہ بیٹھ کے پڑھے لکھے علماء کے سامنے بیٹھ کے جوانوں کو سبق دینا چاہوں گا۔ جوانوں، تمہارے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، جی میں دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی۔ جوانوں، اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، وہی اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ آخری نصیحت، آخری سبق، واز ختم۔ جوانوں، میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دے۔ مجمع میں سے کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں جن کا صرف یہی کام ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سن کر وہاں لگاتے ہیں، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے نا پھر گھس جاتے ہیں چھڑانے کے لیے، چھڑا کے کہتے ہیں اے شکر ہا اسا چھڑوا کے دنی دے دا مارا وجہ نا، اے ساری حالت ہوگی کیا این طرح نے غلیظ اور گندے کم کران دی تو زیب دیں دے؟ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟
کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کنویں سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. سٹیج سے لے کر مجمع کے آخری بنت کے باغوں میں جایا کرو نا, کچھ کھا پی لیا کرو, کچھ نفع حاصل کر لیا کرو, کچھ اکٹھا کر لیا کرو, کچھ جھولی میں ڈال لیا کرو. صحابہ کہنے لگے حضور قربان جائیں آپ کے نام پر, آپ کی شان پر, آپ کے مقام پر, کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی ہاں. فرمایا جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو, جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو, جہاں لوگ عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنا رہے ہوں, صحابہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی, بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی. اللہ اکبر. جوانوں, ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, انشاءاللہ خطاب کے بعد میں آپ لوگوں کو چند نصیحتیں دے کے جاؤں گا, سبق دے کے جاؤں گا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے, میں پروفیسر ٹائپ کا بندہ ہوں اور میرا مقصد ہے جوانوں کی زندگی کو سدھارنا, جوانوں کو کچھ دے کے آنا. آپ جس طرح خالی جھولی آئے ہیں اسی طرح اگر خالی جھولی چلے جائیں پھر آنے کا فائدہ تو نہ ہوا نا. آپ دل کے کانوں سے سنیں, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل انہوں نے پکڑا ہوا ہے. مجھے موبائل پہ سنتے بھی ہیں, ان کے باوجود بھی میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں پھر بھی موبائل ہاتھ میں ہے. پتہ نہیں یہاں رواج ہوگا کہ مولوی موبائل سے ہی مخاطب ہو کے اگلے سے گفتگو کرے. اللہ اکبر. جوانوں, صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے. صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے. آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا. کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ زمین سے آسمان تک, آسمان سے لا مکان تک ہے, کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. کہ بلا اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے, گلی گلی حضور کی. لوگو میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو, لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو. اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتے چلے جائیں. ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں اور ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں, اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے عزت اسلام کی ہو رہی ہے. سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا, تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں, میرے اندر بھی کوئی خامی ہے یا نہیں. ہمیں بٹن کھولنے نہیں آتے, کیا کریں, ہمیں تو گریبان کھولنا بھی نہیں آتا. کاش کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا, یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے. جوانوں, یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے. اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, نمازی بنو تم دعا کر چلے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.